اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. پہلے مال پھر نفس، کہ اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آتے ہو واقعی میں، کیا تمہیں ایسی تجارت بتاؤں؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا تمہیں ایسی تجارت بتاؤں؟ اللہ عز و جل صاحب ہمارے تجارت بتاؤ کہ جو تمہیں اس عذاب علیم سے بچا لے. تو پہلے مال لگاؤ پھر جان لگاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت سنائی تو ابو درداء نے کہا یا رسول اللہ ہم سے پیسے مانگ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں اللہ تجھ سے پیسے مانگ رہا ہے. اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کو مدد کی ضرورت ہے ہمارے، نعوذ باللہ، اللہ صمد ہے ہمارا، تو اللہ کو کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ سو پیسے بنانے کا مطلب ہوتا ہے پیسے لگاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ پیسے لگاؤ. تو پیسے کون لگاتا ہے؟ پیسے وہ لگاتا ہے جو کمپیٹنٹلی ویلتھ اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ نے کہا نا طاقت اکٹھی کرو جتنی اکٹھی کر سکتے ہو. تو طاقت تو اللہ نے دینی ہوتی، ہمیں کیوں کہہ رہا اللہ اکٹھی کرو؟ طاقت اللہ نے دینی ہوتی، طاقت ہر قسم کی طاقت اللہ نے دینی ہوتی ہے. تو وہ جو دائرہ اختیار ہمیں دیا گیا، اس کا سوال ہم سے ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے ادھر کہا ہے کیا کیا تھا؟ جمعہ ہے، سورۃ جمعہ ہی کی آیت ہے نا، نکل جاؤ فضل تلاش کرو اللہ تعالیٰ کا. اللہ ہی سب سے بڑا رازق ہے. ہم تلاش کریں گے تو اللہ ملے گا نا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں حالت بدلنی تمہاری، یہ وعدہ ہے، اللہ ہماری حالت نہیں بدلے گا جب تک کہ ہم خود اپنی حالت نہیں بدلیں گے. تو خود کریں گے دے گا اللہ ہی. یہ نہیں ہو سکتا. یہ میں پھر بتا دوں، دنیا کے سب سے اپنے اپنے سند کے علماء سے پوچھ لیں، ویلیڈیٹ کر دیں گے کہ اللہ عز و جل کسی کی مدد نہیں کرتا. یاد رکھیے گا یہ اصول. یہ اپنے آپ کو ہیرو بنانا بند کر دیں. یہ اسلام کی بیسک فلسفی بتا رہا ہوں، وہ بھی ان اسکالر سے ڈائریکٹ ٹرین ہو کے جنہوں نے آپ اور مجھے مسلمان کیا ہے. اللہ عز و جل کسی کی مدد نہیں کرتا. وہ ہمارا آقا ہے، ہمارا نوکر نہیں ہے. نعوذ باللہ. حکم دیا یا اللہ میری مدد کرو، اللہ پہنچ گیا. نعوذ باللہ. یہ شان خدائی ہے، خدا بندی ہے کہ ہم آرڈر دینا شروع کرتے ہیں. ہم دعائیں بھی ایسے کرتے ہیں، یا اللہ میری شادی کرا، یا اللہ میری شادی کرا، یا اللہ وہی لڑکی، یا اللہ اتنے پیسے. اللہ عز و جل کسی کی مدد نہیں کرتا. میرے اسکالر کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نبیوں کی مدد بھی نہیں کرتا، اللہ صحابیوں کی مدد تو دور، نبیوں کی مدد بھی نہیں کرتا. اللہ صرف اسلام کی مدد کرتا ہے. جو اسلام میں انٹر ہوتا ہے تو خود ہی مل رہی ہوتی ہے، اور نبی سینٹر آف اسلام میں ہوتا ہے تو فرشتے نیچے آ رہے ہوتے ہیں. کانسیپٹ سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو ہم یہ نہیں کہیں گے ہم اسلام سے دور، اللہ تو میرے پاس آ، ایسا نہیں ہوتا. ہم اسلام میں آئیں گے، مدد خود ہی، مدد ہر وقت آ رہی ہے، ہر وقت آ رہی. ہم اسلام کے اندر جائیں گے، یہ سمجھ لیں کہ آبشار برس بہ رہی ہے، پانی گر، ہم دور کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ پانی ہمارے پاس آ جائے. اور سورہ رعد کی آیت سنا رہا ہوں کہ یہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ یا اللہ پانی ہمارے تک خود چل کے آ جائے. تو پانی تو خود چل کے نہیں آئے گا، آپ کو ہی جانا پڑے گا. پرندہ جانب دانا ہمیشہ اڑ کے جاتا ہے، پرندے کی طرف اڑ کر کبھی دانا نہیں آتا. جو صحرا میں ہیں تو آپ خود آئے ہیں صحرا میں، کسی کے گھر پہ چل کر کوئی ویرانہ نہیں آتا. یہ ہمارے اپنے کرتوت ہے سر. ہم نے غربت خود چوز کی ہوئی ہے، ہم نے افلاس خود چوز کیا، لاچاری خود چوز کی ہوئی ہے، ہم نے کمزوری خود چوز کی ہوئی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اگر ہم کمزور ہیں تو یہ ہم خود بائی چوائس ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نہیں آئے گا تمہاری مدد کرنے کے لیے، خود تم اللہ کی طرف آؤ گے. حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ کمزوری میں، لاچاری میں اللہ کی مدد ڈھونڈنا بند کریں. یہ صرف قرآن کی آیت نہیں ہے، توریت کی بھی آیت ہے. جو صرف توریت کی آیت نہیں ہے، انجیل کی بھی آیت. میرے لیے تو قرآن کافی تھا. اللہ تعالیٰ نے شروع سے یہ سنت بتائی ہوئی ہے کہ اللہ صرف ان کی مدد کرتا ہے جو طاقت میں آ جاتے. ہم بیٹھے یہاں پہ کوستے رہتے ہیں یہودیوں کی لابی، یہودیوں کی لابی. بھائی سنت اللہ ہے، طاقت میں آؤ گے مدد آئے گی. اٹ از دیٹ سمپل.